We're gonna fix everything about our country and جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے۔ وکٹر سپیچ میں یہ دعویٰ کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر حلف اٹھا رہے ہیں۔ فاکس نیوز نے 2023 میں ان سے پوچھا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے یا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائیں گے، تو ان کا جواب تھا کہ وہ ماں سوائے پہلے دن کے ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان 7 اہم اعلانات پر جو ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے۔ نمبر 1، غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ سے تاریخ کی سب سے بڑی ملک بدری کریں گے۔ انہوں نے پہلی صدارت کے دوران میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اعلان پر عمل درآمد کو بڑے قانونی اور لاجسٹک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، معیشت، ٹیکس اور ٹیرف۔ ٹرمپ نے افراط زر کو ختم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جو صدر جو بائیڈن کے دور حکومت میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی، لیکن قیمتوں پر براہ راست اثر انداز ہونے کا صدر کا اختیار محدود ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے سماجی تحفظ کی ادائیگیوں اور کارپوریٹ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ نو منتخب امریکی صدر نے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر غیر ملکی اشیاء پر کم از کم 10% نئے محصولات کی تجویز بھی پیش کر رکھی ہے۔ نمبر 3، ماحولیاتی تبدیلی میں عدم دلچسپی۔ اپنے پہلے دور اقتدار کے دوران ٹرمپ نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے اٹھائے گئے سینکڑوں اقدامات سے انحراف کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ کو پیرس ماحولیاتی معاہدے سے دستبردار ہونے والا پہلا ملک بھی بنا دیا۔ اس بار انہوں نے ایک بار پھر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اقدامات کو نظر انداز کر کے امریکہ کی صنعتوں کی مدد کرنے، خاص طور پر گاڑیوں کی صنعت کی حوصلہ افزائی اور الیکٹرک کاروں کی حوصلہ شکنی کرنے کا کہا ہے۔ نمبر 4، جنگوں کا خاتمہ۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ غیر ملکی تنازعات سے خود کو دور رکھے۔ انہوں نے روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی امداد پر امریکہ کی جانب سے اربوں ڈالر خرچ کرنے پر تنقید کی اور وعدہ کیا کہ مذاکرات کے ذریعے 24 گھنٹوں کے اندر تنازع ختم کر دیا جائے گا۔ غزہ میں فائر بندی کے حوالے سے ٹرمپ نے خود کو اسرائیل کا کٹر حامی قرار دیا ہے اور امریکی اتحادی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی جارحیت بند کرے۔ انہوں نے لبنان میں تشدد کے خاتمے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ نمبر 5، اسقاط حمل پر پابندی۔ اپنے کچھ حامیوں کی خواہش کے برعکس ٹرمپ نے کیملا ہارس کے ساتھ صدارتی مباحثے کے دوران کہا تھا کہ وہ قومی سطح پر اسقاط حمل پر پابندی کے قانون پر دستخط نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ نے 2022 میں اسقاط حمل کے ملک گیر آئینی حق کو ختم کر دیا تھا، جس میں ٹرمپ کی پہلی صدارت کے بعد قدامت پسند ججوں کی اکثریت تھی۔ ٹرمپ خود باقاعدگی سے کہتے رہے ہیں کہ ریاستوں کو اسقاط حمل کے بارے میں اپنے قوانین خود طے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر اس بارے میں کوئی واضح پیغام نہیں دیا۔ نمبر 6، فسادیوں کی معافی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 6 جنوری 2021 کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے کیپٹل ہل پر حملے کے جرم میں سزا پانے والوں میں سے چند کو رہا کر دیں گے۔ ان فسادات کا الزام ٹرمپ کی اشتعال انگیزی پر لگایا گیا تھا، تاہم ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو غلط طریقے سے قید کیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ان میں سے چند قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ نمبر 7، سرکاری وکیل کو برطرف کرنا۔ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے کے 2 سیکنڈ کے اندر اپنے خلاف 2 مجرمانہ تحقیقات کی قیادت کرنے والے تجربہ کار سرکاری وکیل کو برطرف کرنے کا عہد کیا تھا۔ خصوصی وکیل جیک سمتھ نے ٹرمپ پر انتخابات کو منسوخ کرنے کی مبینہ کوششوں اور خفیہ دستاویزات کے مبینہ غلط استعمال پر فرد جرم عائد کی تھی۔ ٹرمپ کسی بھی غلط کام سے انکار کرتے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سمتھ نے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹرمپ پہلے ایسے صدر کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس واپس آئیں گے جنہیں گزشتہ دنوں نیو یارک میں جعلی کاروباری ریکارڈ رکھنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے، یعنی پہلے سزا یافتہ صدر۔